یہ تھے ہمارے فاضل ہونے والے بھائی محترم محسن اکرم۔ اب آپ کے سامنے بطور نمونہ اسی طرح 4 سے 5 منٹ کی اردو تقریر کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب مولانا عثمان گوندل، وہ آپ کے سامنے اردو میں تقریر فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذي ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد، معزز اساتین علم، ارباب فضل و دانش، معزز موقر محترم محتشم سامعین کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، خصوصاً میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام کہ جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں۔ ہاتھ کٹتے رہے مشعلیں تابندہ رہیں، ہاتھ کٹتے رہے مشعلیں تابندہ رہیں، رسم جو ہم سے چلی باعث امتثال بنی۔ احباب گرامی، مدارس کی تعلیم کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا کہ جب رب کائنات نے وعلم آدم الاسماء کلھا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا افتتاح عرش معلیٰ پر کیا، پھر انسان زمین پر آیا، مدرسہ ساتھ لے کر آیا، وقت گزرتا رہا، مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ وادی مکہ میں قصر نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ کائنات کے امام کو غار حرا میں سب سے پہلا سبق پڑھایا گیا۔ آپ باہر تشریف لائے وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا کا اعلان فرما دیا اور وادی یثرب پہنچے۔ وہاں پہ سب سے پہلے اقامتی ادارے کا افتتاح صفہ کے نام سے کیا۔ وقت گزرتا گیا، پھر صحابہ کا دور آیا جسے مدارس کا سنہری ترین دور کہا جاتا ہے۔ کہیں جامعہ ابی بکر، کہیں جامعہ عمر فاروق، اور کہیں جامعہ علی المرتضیٰ، کہیں جامعہ عبداللہ ابن مسعود، اور کہیں عائشہ صدیقہ للبنین والبنات۔ احباب گرامی، تاریخ کے سنہرے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ ان صحابہ کے مدارس نے ایسے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی سیاستدان تیار کیے، ایسے ماہرین تیار کیے، ایسے ورکر و کارکن تیار ہوئے کہ چشم فلک نے نہ ان سے بڑھ کر سیاستدان دیکھے، نہ طبیب و حکمران دیکھے کہ جن کی سیاست کے سامنے دنیا کی سیاستیں دم توڑ گئیں۔ ایسے حکمران آئے کہ جیسے جن کی سیاستیں دم توڑ گئیں، اور ایسے تاجر و مزدور آئے کہ دنیا سیاست میں قدم رکھا تو ان جیسی سیاست کوئی نہ کر سکے۔ احباب گرامی، ہاں میں بتلانا چاہتا ہوں، ان مدارس کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا نصاب باقی، پیغام باقی، سوچ باقی، فکر باقی، نظریات باقی۔ احباب ہاں یہ وہ مدارس ہیں کہ جو ہر دور میں قرآن و سنت کو، اپنے پرچم کو سینے کے ساتھ لگائے رکھے ہیں۔ احباب محفل میں بتانا چاہتا ہوں، ہاں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جو ہر دور میں خارجی ہوں، معتزلہ ہوں یا ناسبیہ۔ اگر بات میں بر صغیر کی کروں تو دین اکبری ہو، دین پرویزیت ہو، یا قامتی کا فتنہ ہو، ملتانی کا یا جیلمی کا، ہر الغرض دین اسلام کے خلاف اٹھنے والے، ہر فتنے کے خلاف اہل مدارس ہی نکلتے رہے اور صرف سرحدوں کی حفاظت ہی نہیں کرتے رہے۔ اب میں بتلانا چاہتا ہوں، یہ اس خطے کا بچہ جانتا ہے، زندانوں کے اندر جلنے والے، جیلوں کے اندر سڑنے والے اہل مدارس ہی تھے۔ وہ مالٹا اور کالا پانی جیسی بدنام زمانہ جیلوں میں سزاؤں کو کاٹنے والے اہل مدارس ہی تھے۔ وہ اور ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کی داروں پہ حرف صداقت کہہ نہ سکے۔ اور اس چشم فلک نے دیکھا ہے جو ہم میں طاقت سے بڑھ گئے تھے، توحید کا جب طوفان آیا مد مقابل رہ نہ سکے، مگر ملک و ملت سے غداری کرنے والے، احباب گرامی ملک و ملت سے غداری کرنے والے جاگیردار، اپنی ماں بہنوں کو چند ٹکوں کے عوض بیچنے والے تمہاری نگاہوں میں گولڈ میڈلسٹ تھے۔ ہاں یہ مدارس کا احسان ہے قیام پاکستان،
یہ قیام پاکستان مدارس کا احسان ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے مشرقی اور مغربی پاکستان میں سب سے پہلا جھنڈا اہل مدارس سے ہی اٹھوایا۔ ہاں یہ مدارس کا یہ احسان ہے کہ 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی یہ گونج ان مدارس کے سپیکر سے اٹھتی ہے۔ ہاں مدارس کا احسان ہے کہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھلانے والے، نسلوں کو علم پہ گامزن کرنے والے، میری مراد فقہ کے بادشاہ الشیخ شفیق مدنی جو کہ فقہ کے بادشاہ، وہ اہل مدارس کا احسان ہے۔ اور انسانیت میں سب سے پہلے آپریشن کرنے والے سرجن ڈاکٹر ابو القاسم الزہراوی، مدارس کا احسان ہے۔ الشیعہ و السنہ البریلویہ لکھتے لکھتے طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ احباب گرامی بتلانا چاہتا ہوں، ان مدارس کا احسان ایمان ہے، ان مدارس کا احسان پاکستان ہے، ان مدارس کا احسان بقیع الغرقد کا میدان علامہ احسان ہے۔ آج مدارس اسلامیہ پہ طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، فرقہ واریت جیسے اعتراضات، دہشت گردی کے اعتراضات۔ آئیں مل کر اپنی سیاسی، سماجی اور معاشی، لسانی اپنے اختلافات کو دور رکھتے ہوئے مدارس اسلامیہ کا تحفظ کریں۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن بھی یاد ہے تجھ کو کہ تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا۔ والسلام۔